کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اور یہ اللہ کی رحمت کی امید بھی کریں گے. یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ فرمایا. اور کہیں یہ فرمایا کہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی محنت کرنے والے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. باطل مال خرچ کرتا ہے مسلمان کو اسلام سے ہٹانے کے لیے، اور مسلمان اس بات کو قبول کر لیتا ہے اپنی حاجت اور پریشانی کے لیے. حاجت اور پریشانی سے کیا کریں؟ اس لیے فرمایا کہ فقر آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے. قادر فقر یکون کفر، کہ فقر آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. 3 اسباب ہیں ارتداد کے، 3 اسباب ہیں ارتداد کے. اگر مسلمان ابھی دین کی دعوت چھوڑ دے تو پھر 3 اسباب ارتداد کے ہوتے ہیں. ایک سبب ارتداد کا فقر ہے کہ آدمی ابھی دین کی دعوت کو چھوڑ کر اگر فقر میں آ گیا تو پھر یہ کفر کو اختیار کر لے گا اپنے فقر کے علاج کے لیے. تو میری بات کی طرف بہت توجہ دینی پڑے گی کیونکہ مجھے سمجھانا نہیں آتا. کفر کو اختیار کر لے گا اپنے فقر کا علاج کرنے کے لیے. وہ یوں کہے گا دیکھو حکومت کی یہ بات مان لو تو تمہیں حکومت یہ سہولت دے گی. نمرود چاہتا تھا کہ ابراہیم ایک مرتبہ میری ذات سے پلنے کو کہہ دیں تو میں موسیٰ فرماتے تھے اگر ایک مرتبہ ہاں کر دیتے تو یہ بات پکی ہو جاتی کہ باپ آزر کے بعد وزیر ابراہیم علیہ السلام کو بنایا جاتا. ایک مرتبہ تم نمرود سے پلنے کا اقرار کر لو تو ہم تمہیں ابراہیم ہم تمہیں وزیر بنا دیں گے آزر کی جگہ، کیونکہ آزر وزیر تھا. ہمیشہ کفر کی کوشش یہ تھی کہ مسلمان اپنے پلنے میں ہمارا محتاج ہو جائے. آج کے حکام کا بھی یہی چاہت ہے کہ مسلمان ہمیں پالنہار یقین کرے، اپنی حاجت ہم سے کہے. خیر ہم یوں کہیں ٹھیک ہے ہم تمہاری حاجت پوری کر دیں گے، تم ہمارا یہ مطالبہ پورا کر لو. میں اس میں کس طرح سمجھاؤں؟ باطل یوں کہے گا تم ہمارے ساتھ زمین کا شکریہ ادا کرو کیونکہ زمین تمہیں غلہ دے رہی ہے. جب تم زمین کا شکریہ ادا کرو گے تو کل کو بھینس کا بھی شکریہ ادا کرو گے، گائے کا بھی شکریہ ادا کرو گے کہ یہ دودھ دے رہی ہے، اور اس کا بھی شکریہ ادا کرو. حالانکہ عبادت میں کوشش کرنا یہی اظہار تشکر ہے. عبادت میں کوشش کرنا یہی اظہار تشکر ہے. ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت. عبادت میں کوشش کرنا یہی اظہار تشکر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تھکایا عبادت میں. صحابہ نے عرض کیا جب اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے، حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے تو آپ یہ کوشش کیوں کر رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. معلوم ہوا کہ عبادت میں زیادہ کوشش کرنا یہ اظہار تشکر کے لیے ہے. اغیار کہتے ہیں جہاں سے بھی تمہیں کوئی نفع ملے تم اس چیز کا شکریہ ادا کرو، اس کا شکریہ ادا کرو. زمین کا شکریہ ادا کرو کہ زمین تمہیں غلہ دے رہی. نمرود یہ چاہتا تھا کہ یہ میرا شکریہ ادا کریں اور کہیں کہ ہاں آپ رزق لینے والے ہیں. ابراہیم السلام تو راضی نہ ہوئے
کہ نہیں اللہ پالتے ہیں. سنو اس سے تو یاد نہ ہوئے. میں نے کہا نہیں اللہ پالتے ہیں, نمرود سے نہیں پلتے. اس نے راشن بند کر دیا. راشن یہ میں کہنا چاہتا تھا. آج یہی بات ہے, مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے, اگر ہم نے یہ کام کیا دین کا تو حکومت قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی, وہ ہمارا راشن بند کر دے گی. وہ اللہ کی شان, نمرود نے راشن بند کر دیا. نمرود نے راشن بند کر. اب بتاؤ کہاں سے پلو گے؟ اب بتاؤ اب کہاں سے پلو گے؟ راشن ہمارے ہاتھ میں ہے, سارے خزانے ہمارے ہاتھ میں ہیں, بادشاہت ہماری ہے, سارے خزانے ہمارے تالے میں ہیں, سارا غلہ ہمارے پاس ہے. یہ تم مجبور ہو کر ہمارے پاس آؤ گے, کل کو تو شرمندہ ہوگے. آج ہی تم ہمیں مان لو. یعنی اللہ رزاق ہے. اللہ کی شان. جس زمین کا شکریہ ادا کرانے کے لیے زمین سے غلے کو ہونے سمجھانا چاہتے تھے کہ زمین سے غلہ ملتا ہے, تم اس کا شکریہ ادا کرو. اللہ تعالی نے اس زمین سے غلہ نہ دے کر ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس مٹی کو ہی آٹا بنا دیا. یوں نہیں کہ ہم تمہیں زمین سے غلہ دیں, یوں نہیں کہ ہم تمہیں زمین سے غلہ دیں, یا ہم نمرود کے پاس تمہیں غلہ دیں. وہ مٹی جو دانا اگاتی ہے, وہ مٹی جو دانا اگاتی ہے, ہم اس مٹی کو ہی آٹا بنا دیتے ہیں. روایت میں ہے گھر کی مرمت کے لیے جو مٹی لے کر آئے تھے بوری میں بھر کے, اللہ تعالی نے اس ساری مٹی کو آٹے میں تبدیل کر دیا. مٹی کو آٹے میں. میں نے جو ساری بات عرض کی اس پر کہ آدمی کو اس کے حالات کفر کی طرف لے جاتے ہیں. آج کا مسلمان اسلام کے احکام کو یہ سوچ کر چھوڑ دے گا کہ یہ حکومت کے قانون کے خلاف ہے, اور ہم کچھ کر نہیں سکتے. قانون ہے بھائی, قانون ہے. تم اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں لائے اس کے مقابلے میں, اور کیوں نہیں غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کے باطل کے مقابلے میں آنے کا کیا ذریعہ ہے؟ ہم نے ایک بات کی, 3 اسباب ہیں اطلاعات کے. ایک سبب سب سے پہلا یہ ہے کہ آدمی کا فقر اور تنگی وہ اسے اسلام کے احکام کے چھوڑنے پر اور کفر کے راستے پر پڑنے پر اس کی تنگی اور فاقہ مجبور کر دیتا ہے. ایک بات. دوسرا سبب ارتداد کا وہ جہالت ہے کہ آدمی اگر اپنے دین کا علم حاصل نہ کرے, اپنے دین کا علم حاصل نہ کرے اور وہ اپنے دین سے جاہل ہے, اپنے دین سے جاہل ہے, تو باطل ان کو اپنا مذہب اور باطل ان کو اپنا دین یہ کہہ کر سکھلائے گا کہ یہ دین ہے, اور وہ اس کو دین سمجھ کر حاصل کر لیں گے. یہ جہالت سبب ہوگی ارتداد کا. تیسرا سبب فرصت ہے. تیسرا سبب فرصت. فارغ ہیں جو لوگ, فارغ ہوتے ہیں جو لوگ فارغ ہوتے ہیں دین اور دنیا کے کام سے, باطل ایسے لوگوں کو اپنے کام میں مشغول کر لیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو آباد جو وقت فارغ ہے کھانے سونے کمانے سے, جو وقت فارغ ہے اس کو دعوت عبادت سے مشغول کر دو تاکہ باطل تمہیں اپنے کام میں مشغول نہ کر سکے. میں نے عرض کیا 3 اسباب ارتداد کے ہیں. 3 اسباب ارتداد کے ہیں. ایک غربت, ایک جہالت, ایک فرصت. باطل ان 3 قسم کے لوگوں پر ہاتھ ڈالتا ہے کہ جو فقیر ہیں انہیں مال دو, جو جاہل ہیں انہیں اپنا دین سکھلاؤ, اور جو فارغ ہیں انہیں اپنے کام میں مشغول کر لو. میں نے عرض کیا
کہ روم کے بادشاہ نے ان کو نصرانی کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے.